ہرکل بادشاہ کے پاس جب حضور کا پیغام دین پہنچا نا تو بادشاہ آدمی تھا، اس نے زمانے دیکھے تھے۔ میری طرح کے سادہ لوگ کئی دفعہ کسی خاص نعرے سے متاثر ہوتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہو وہ ذرا غور و فکر کے بعد رزلٹ اور نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار یہ میرے پاس حضور علیہ السلام کا پیغام آیا ہے، یہاں اگر کوئی مکے کا تاجر آیا ہو نا اور سیانا بندہ ہو، چودھری آدمی ہو، بڑا آدمی، اس بندے کو لانا۔ انہوں نے چونکہ تجارت کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاہ روم کے ہاں رہتا تھا، اس ملک میں لوگ گئے رہتے تھے، وہاں جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ابو سفیان آئے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے، ان کو لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تعارف پوچھا تو ابو سفیان کہنے لگے میرے رشتے میں بھتیجے ہیں۔ اب انہوں نے گفتگو شروع کی، وہ ایک بہت بڑا مکالمہ ہے کتب احادیث میں اور کتب سیرت میں صرف عنوان کی بات کرتا ہوں۔ ابو سفیان چونکہ ابھی مخالف تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگوں میں آتے تھے، قیادت کرتے تھے، تو کہتے میں نے ایک اسی نظریے سے وہ زاویہ پیش کیا جس طرح کوئی مخالف پیش کرتا ہے، اسی نظریے سے حضور کے بارے میں بات کی۔ باتیں کرتے کرتے نا بادشاہ نے آخری سوال قائم کیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ بتائیں کہ وہ جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ میں کوئی آپ کو جوش خطابت نہیں دکھا رہا، درد دل کا اظہار کر رہا ہوں، خدا را اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا، رسول پاک کی کر رہا ہوں۔ جوانوں تھوڑی دیر موبائل چھوڑ کے ذرا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کبھی، وہ یار کبھی زندگی ہے نا، تو وقت گزرتا ہے نا، لوگ بڑی بڑی بہانے بازی نہیں کرتے، اپنے ساتھ ہی روز صبح اٹھ کے جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے۔ محل میں بڑے بڑے سیانے لوگ بیٹھے تھے، تورات زبور انجیل جاننے والے بھی، فقہا بھی، دانشور بھی، اور جنگی سپہ سالار بھی، پورا لشکر بیٹھا تھا۔ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا، ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہہ نہ دوں معاذ اللہ بولا ہے، پھر میرے اندر سے خیال آیا کہ یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، اور پھر میں ان کو معاذ اللہ جادوگر کہوں، شاعر کہوں، کاہن کروں تو شاید کوئی سوچے اور حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانیں گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، بادشاہ پھر بولا، اس نے کہا سردار کیا سوچ رہے ہو؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے زمین پہ رکھی اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا بادشاہ میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں ان کی مخالف قیادت ہوں، جنگ لڑتا آیا ہوں، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ان کی ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور میں نے انہیں دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی گود میں 4 بیٹیاں کھیلتے دیکھی ہیں۔ بادشاہ میرے وہ رشتے میں بھتیجے ہیں، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ساری مخالفت اپنی جگہ پر ایک بات میں کہہ دوں، محمد عربی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ کہا کبھی کبھی انہوں نے اپنی زبان سے جھوٹ کا لفظ ادا، اور یارو ذرا یہ تو حضور کی پہلی ادا ہے، یہ تو پہلی سنت ہے، اسی پر توجہ نہ رہے اگر قوم کی تو کبھی نہیں نکلا۔ بادشاہ تھا نا،
میں نے کہا عام آدمی کو متاثر کرنا آسان ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ تو مطلق بادشاہ ہوتے تھے، ان کی تو پائے بڑے مضبوط ہوتے تھے کرسیوں کے۔ بادشاہ نے چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی، اور جب بادشاہ اپنے کمرے کی طرف پلٹا تو ابو سفیان کہنے لگے اتنے سوال اتنے جواب تو نتیجہ، اتنے سوال آپ نے قائم کیے اور میں نے جواب دی، کوئی نتیجہ؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اگر باقی ساری باتیں سچ ہیں تو یہ بھی مان لو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، اس عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جب آپ احترام کرتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ دیتا ہے مسجد میں چندہ اور ساتھ وہ خطیب صاحب کو کہتا ہے کہ اگلا جمعہ اس موضوع پہ پڑھانا، حالانکہ ان پڑھ بندہ ہے، مشورہ دیتا ہے کہ جناب فلانی فلانی تقریر بھی کیا کریں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نا اس کو ادب نہیں آتا، اس نے قدر نہیں جانی، لیکن لاکھوں خرچ کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو اس کے دھلے ہوئے جملے ہوتے ہیں، اس کو لہجے کا وضو نصیب ہوتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک چھوٹی سی گزارش میری بھی مان لیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ جس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ بات بھی مان لیتا ہے اور دعا بھی دیا کرتا ہے۔ اہل فضل کی کبھی بھی، بڑے لوگوں کی کبھی بھی بے ادبی نہ کریں۔ لوگوں نے اپنے من کی خواہشات کے لیے بڑے لوگوں کی بے ادبیاں شروع کی۔ یاد رکھنا، جو قوم اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی بے ادب ہو جاتی ہے، اس کی تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا، فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کا اکرام کریں، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح، اپنی حیثیت کا تو تعین کر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ والضحیٰ دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا سید صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے، بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ نے کہے تو بچے بچے کا احترام کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کا ادب کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اولاد پاک ہے۔
ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور اسلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام؟ لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہل بیت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے، اور آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو وہ صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور پھر نئی نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو امام ربانی نے کی ہے، جو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے پہلے تو اہل، اور دوسری بات، جتنے بھی اہل فضل تھے نا، وہ کئی دفعہ نا ابا جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا، ابا اور چاچا کی، تو بیٹا چھلانگ لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے ابا کی حمایت میں آ بھی جائے نا، چاچے کی مخالفت کرے، ابے کی حمایت میں بات کرے، تو والد صاحب فٹک پتہ کیا کہتے ہیں؟ چلے پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں پراواں دا مسئلہ، تو اپنے قد کاٹھ میں رہ، تو اپنی حیثیت میں رہ، تو چھوٹا ہے، تیرے والا مسئلہ۔ تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سیانے نہیں ہوتے، وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے ہیں کبھی بھی۔ اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بحث کرنی تھی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنی ڈگری دکھاؤ، تو وہ کہتا ہے تو دفعہ ہو نا کلاس سے، ڈگریاں بڑے دیکھا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں دیکھا کرتے، ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا، تیری حیثیت ہے تو میری ڈگری دیکھے، تو اپنی اوقات میں رہ۔ اس لیے پہلے تو، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا، فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، وہ جو پہلے پہلے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی؟ اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں۔ کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات، آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے۔ کیا بات ہے! اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں۔ کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، اور اگر میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے، تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں۔
کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں، بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے۔ میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و معار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے جی بار بار کی فرما رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا، ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا۔ حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے، اکابرین میں سے، سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے۔ تو بڑی باتیں سمجھا کے، اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے، ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دی، اب میری ذاتی بات بھی سنو۔ کہنے لگے، میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا۔ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں۔ وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی، ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے۔ کہنے لگے، ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز۔ کہتے میں کئی راتیں روتا رہا، میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانت لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ؟ ہماری حیثیت ہے، ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا، جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی، آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی، وہ جو ذوق تھا، کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے۔ اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے، پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا۔ بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلام۔ سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے، ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقی، ہاں، لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں۔ اللہ آپ کو، آپ غور کریں جی میری بات پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی اولاد پاک ہیں،
पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई। उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़ें तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज्यादा हैं और जाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं हैं। ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना।